बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम सैयद ज़मीर जाफ़री की लिखी हुई नज़म है ये सड़कें, एक मज़ाहिया अंदाज़ में जो टूटी फूटी सड़कें होती हैं उनके ऊपर एक तंज़िया और मज़ाहिया अंदाज़ में एक नज़म लिखी गई है। तो इसका आगाज़ करते हैं। तो सैयद ज़मीर जाफ़री कहते हैं, ज़मीं पर आदमी की अव्वली ईजाद ये सड़कें। आपको पहले बताया हुआ है, मैं जब भी कोई सिनफ़े सुखन पढ़ाता हूँ तो मैं बताता हूँ कि हमारे पेपर में इसके कितने नंबर हैं। तो ये हिस्सा नज़म है। हिस्सा नज़म का जो सवाल आएगा वो बंद की शक्ल में आएगा, अलहदा शेर नहीं आएगा, बल्कि 2-3 अशार से पर मुश्तमिल एक बंद आएगा और उस बंद की तशरीह करना होगी जो कि 7 नंबर की होगी। 1 नंबर शायर का नाम, 1 नंबर नज़म का नाम और 5 नंबर की तशरीह होगी। और ये सवाल नंबर 5 होगा। पहला MCQs का, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चंस का, तीसरा हिस्सा नसर की तशरीह और ये चौथा सवाल होगा। हाँ, चौथा सवाल होगा। तो ये पहले भी आपको मैंने इसी अंदाज से बताया हुआ, ये दोबारा मैं उसकी याद दहानी करवा दूँ। तो कहते हैं कि ज़मीन पर आदमी की अव्वली ईजाद ये सड़कें, कि ये जो सड़कें हैं ज़मीन पर इंसान की पहली ईजाद है। यानी इंसान जब ज़िंदगी में उसने शऊर की आँख खोली तो उसने रास्ते को हमवार किया चलने के लिए, तो ये सड़क बन गई। पुराने वक्त की बगदाद की औलाद ये सड़कें। आगे वो फिर हमारे अपने मुल्क के अंदर जो सड़कों की नागुफ्ता बे हालत है, पुरानी टूटी फूटी सड़कें हैं, उनके ऊपर तंज़ करते हैं। कहते हैं कि पुराने दौर में जो बगदाद में कच्ची सड़कें हुआ करती थी किसी ज़माने में, हमारे मुल्क में आज भी वो मौजूद हैं। तंज़ करते हैं, मज़ाहिया अंदाज़ इख्तियार करते हैं। मुरम्मत की हदों से ज़ायदुल मियाद ये सड़कें। कहते हैं मुरम्मत की हदों को पार कर चुकी हैं, यानी अब ये मुरम्मत के काबिल नहीं रही हूँ। जो हद होती है ना किसी चीज़ की, ये उससे भी आगे गुजर चुकी हैं। और ज़ायदुल मियाद है कि अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं, अपनी उम्र से आगे गुजर चुकी हैं ये सड़कें। हमारे शहर की मादर पिदर आज़ाद ये सड़कें। फिर आगे और कहते हैं कि ये इस तरह मादर पिदर आज़ाद हैं जिस तरह वालदैन की ज़िम्मेदारी या निगरानी से बच्चा बाहर निकल जाए ना, तो फिर वो जो चाहे करे, उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। तो इन सड़कों का भी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ऐसे ही है जैसे ये भी लावारिस हैं, इनके भी कोई वारिस नहीं है इनकी देखभाल करने वाले। हमारे शहर की ये मादर पिदर आज़ाद सड़कें हैं। बज़ाहिर सैद लेकिन असल में सयाद ये सड़कें। तो सैद होता है शिकार और सयाद होता है शिकारी। तो यहाँ पे वो इस्तारे इस्तेमाल करते हैं, अलामतें इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि बज़ाहिर ये लगता है कि लोग इन पर चल रहे हैं, बज़ाहिर ये शिकार होती हैं लोगों के कदमों का, लेकिन असल में ये सयाद ये सड़कें, असल में अब ये शिकारी बन चुकी हैं। जो लोग इन पर चलते हैं ये उनका शिकार करती हैं, यानी उनको हादसात का सामना करना पड़ता है। इनकी टूटा फूटा होने की वजह से इन पर चलना उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। अपने आप को इनके गढ़ों के शिकारियों के गढ़ों की तरह इनके गढ़े बने हुए हैं और अपने आप को इनसे बचा के वो चलते हैं तो बच पाते हैं। ये पहला बंद हो गया। इसकी तशरीह अगर इम्तिहान में आएगा तो ये एक बंद आएगा और ये 5 नंबर की तशरीह आपने करना होगी। और अगला बंद है दमे 12 रहमत गर्दाब का गर्द का गर्दाब हो जाना, गढ़ों का फैल कर तालाब दर तालाब हो जाना, बिफर कर नालियों का रुस्तमों से हिराब हो जाना, महल्ले के गली कूचों का ज़ोहरा आब हो जाना, महीनों तक बरंगे हर चबादा बाद ये सड़कें। दमे 12 का मतलब है रहमत। दम कहते हैं वक़्त को, लम्हे को, और सांस को भी दम कहते हैं। वैसे कई माने होते हैं एक लफ्ज़ के जैसे। तो दमे 12 का मतलब है बारिश के वक़्त, रहमत गर्द का गर्दाब हो जाना, कि ये रहमत को जहमत में तब्दील कर जाती हैं। यानी ये जो रहमत बारिश की सूरत में अल्लाह की रहमत बरसती है, उसको उसकी जो गर्द उड़ती है उसको ये गर्दाब बना देती हैं, भंवर में तब्दील कर देती हैं। वो जो बारिश है जब वो बिफरती है, पानी ज़्यादा होता है तो इसके गढ़ों में जब वो गिरता है तो ऐसे ही होता है जैसे पानी के अंदर एक वो भंवर पैदा हो जाता है जिसके अंदर हर चीज़ डूब जाती है। तो उससे तशबीह देते हैं और कहते हैं कि बारिश जो होती है वो असल में इस सड़कों के अंदर भंवर का एक समा पैदा कर देती है। इसके गड़े फैल कर तालाब और तालाब बन जाते हैं। गढ़ों का फैल कर तालाब दर तालाब हो जाना, तालाब बन जाते हैं इसके गड़े इन सड़कों के। बिफर कर नालियों का रुस्तमों से हिराब हो जाना, इसके इर्द गिर्द जो नालियाँ होती हैं उनका पानी जब इसके अंदर गिरता है या उनका पानी जब बाहर निकलता है तो वो ऐसे बिफरती हैं जैसे रुस्तम और सहराब। अब यहाँ पे ये इस्तारे इस्तेमाल करते हैं
علامتیں، یعنی رستم اور سہراب ایران کے دو بادشاہوں کے نام ہیں، پہلوانوں کے نام ہیں، بادشاہ نہیں پہلوانوں کے نام ہیں۔ رستم باپ تھا، سہراب اس کا بیٹا تھا۔ تو ضمیر جعفری کہتے ہیں کہ یہ جب نالیاں، اس کے ارد گرد جو نالیاں ہیں جب وہ بپھرتی ہیں تو رستم و سہراب جیسا غصہ ان میں آتا ہے تو پانی باہر پھینکتی ہیں، تو محلے کے گلے کوچوں کا زہرہ آب ہو جانا، تو محلے کے گلی کوچے جو ہیں وہ نالیوں کے پانی باہر پھینکنے کی وجہ سے، زہرہ آب کا مطلب ہے خوفزدہ ہو جانا، خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ان کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، یہ ایک علامتی باتیں ہیں ظاہر ہے۔ مہینوں تک برنگے ہرچ باد آباد، یہ سڑکیں، برنگ کا مطلب ہے رنگ، اور ہرچ باد آباد کا مطلب ہے جو ہوگا سو ہوگا، یعنی جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اس کو بدلنا نہیں ہے۔ تو مہینوں تک یہ اس چیز کا منظر پیش کرتی رہتی ہیں یہ سڑکیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، بس ٹھیک ہے جیسا ہے چل رہا ہے چلنے دو، یعنی ہرچ باد آباد کا مطلب ہے کہ اب جیسا ہے اس کو بدلنا نہیں ہے، جو وقت جس طرح درخت چلائے گا چلتی رہیں گی۔ تو مہینوں تک پھر ان میں پانی کھڑا رہتا ہے، ان کی حالت کوئی بدلتا نہیں، تو جو ہوگا سو دیکھا جائے گا، وہی منظر یہ سڑکیں پیش کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ دوسرے بند کا مختصر مفہوم بتایا ہے۔ باہر گامیں سڑک کھا جانے والی کھائیاں دیکھو، چٹکتے راستوں کی ٹوٹتی انگڑائیاں دیکھو، کھڑی اونچائیوں کی پیٹ میں گہرائیاں دیکھو، اور گڑوں کی جا بجا بہزادیاں چغتائیاں دیکھو، نقوش مانیوں چغتائیوں بہزاد سے سڑکیں۔ اس میں بھی انہوں نے مختلف تشبیہات استعاروں کا استعمال کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سڑک کے اندر پڑی ہوئی گہرے گہرے گھڑوں کو اور کھائیوں کی شکل اختیار کر گئی، یعنی بہت زیادہ گہرا گڑھا ہوتا ہے اسے کھائی کہتے ہیں کہ سڑک کھا جانے والی ان کھائیوں کو دیکھو ہر حال میں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، باہر گاہ میں ہر طرف، ہر رستے کی طرف آپ جائیں تو ان سڑکوں کے اندر آپ کو گہرے گہرے گڑھے نظر آتے ہیں۔ چٹکتے رستوں کی ٹوٹی انگڑائیاں دیکھو، ان کی دراڑیں پڑی ہوئی ہیں سڑکوں کے اندر، چٹک گئے ہوئے ہیں، ان کی تہ جو ہے چٹک گئی ہوئی ہے، اور ان کے اندر انگڑائیاں ایسے مختلف ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، لمبی لمبی کہہ لیں انگڑائیوں کے، اور ٹوٹنے کی وجہ سے لمبی لمبی نالیاں سی بن گئی ہوئی ہیں سڑک کے اندر، تو ایسے ہے جیسے کوئی انگڑائی لے رہا ہے، وہ شکل بن گئی ہوئی ہے۔ ان کے اندر کھڑی ہوئی اونچائیوں کے پیٹ میں گہرائیاں دیکھو، ان کے اندر سے پتھر اوپر آ گئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ گھڑے پڑ گئے ہوئے ہیں، ان کی گہرائیاں دیکھنے والی ہیں، اور گڑوں کی جا بجا بہزادیاں چغتائیاں دیکھو۔ پھر آگے وہ طنز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو گھڑے پڑے ہوئے ہیں نا، اس کے اندر بھی مختلف ڈیزائن بن گئے ہوئے ہیں۔ بہزادیاں، بہزاد ایران کا ایک شاعر تھا، اور چغتائی ہمارے ہاں کا ایک شاعر تھا پاکستان کا، تو ان بہزادیوں کا مطلب ہے بہزاد جو شاعر، میں غلطی سے کہہ گیا، شاعر نہیں تھے، مصور تھے۔ بہزاد کے بنائے ہوئے جو مصوری کے شاہکار ہیں نا، پینٹنگ، انہوں نے کہا یہ جو گھڑے ہیں ان کی شکلوں پہ غور کرے تو ایسے لگتا ہے جیسے ایران کے مصور بہزاد کے بنائی ہوئی یہ پینٹنگز ہیں، یا پاکستان کے مصور چغتائی کی بنائی ہوئی یہ پینٹنگز ہیں، یا پھر نقوش مانیوں چغتائیوں بہزاد سے سڑکیں۔ اگلا مصرع بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، منسلک ہے۔ مانی بھی ایک شاعر کا نام ہے، چغتائی بھی شاعر کا نام ہے، اور بہزاد بھی شاعر کا نام، میں بار بار شاعر کہہ رہا ہوں اصل میں، سوری، مصور کا نام ہے، روانی میں مجھے نہیں یاد رہا، مصور کا نام ہے یہ بہزاد، چغتائی اور مانی۔ تو نقوش کا مطلب ہے ان کے نقش، یعنی ان کی تصویریں، یعنی ان کی پینٹنگز۔ تو شاعر آخری دونوں مصروں میں تو ایک ہی بات کر رہا ہے کہ ان کے گڑھوں کو، ان کے اندر بنی ہوئی نالیوں کو، ان کی ٹوٹ پھوٹ کو دیکھیں تو ان کے اندر مختلف قسم کے شاہکار تصویروں کی شکل میں نظر آتے ہیں، ایسے لگتا ہے کسی ماہر پینٹر نے ان سڑکوں کے اوپر اس کو بنایا ہوا ہے، طنز کرتے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں ہم ان سے حلم و صبر و شکر کا پیغام لیتے ہیں کہ جب چلتے ہیں کم از کم خدا کا نام لیتے ہیں۔ کہتے ہیں ان سڑکوں پہ چل کے کم سے کم ہمیں شکر کرنا آ گیا ہے، صبر کرنا آ گیا ہے، حلم یعنی برداشت کرنا آ گیا ہے، آہستہ سے چلنا آ گیا ہے۔ جب ہم ان پہ چلتے ہیں تو ہمیں خود احساس ہوتا ہے کہ ہم نے آہستہ چلنا ہے، صبر سے کام لینا ہے، شکر ادا کرنا ہے کہ شکر کریں، یہ بھی سڑک موجود ہے کہ جب چلتے ہیں کم از کم خدا کا نام لیتے ہیں، کہ ان پر چلتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی پاؤں پھسلا نہیں اور انسان گرا نہیں، یا پاؤں کو موچ آئی، یا جوتی ٹوٹ گئی، یا ٹانگ ٹوٹ گئی، تو کم از کم اللہ کو یاد کرتے ہوئے چلتے ہیں ان کے اوپر۔ یہ سڑکوں کا یہ فائدہ ہے کہ ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں، یہ کام آئیں یا نہ آئیں ہم انہی سے کام لیتے ہیں، پھر ہم صبر کرتے ہیں اور جو ہیں اسی پر گزارا کرنے کے لیے صبر کر لیتے ہیں۔ گلوں سے خار بہتر ہیں جو دامن تھام لیتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ گلوں سے خار بہتر ہیں، چلے پھول نہ صحیح، کانٹے ہی صحیح،
کانٹے کم سے کم آپ کے دامن کو چمٹ تو جاتے ہیں نا، آپ کو چھوڑتے تو نہیں نا۔ تو ہم کہتے ہیں چلو یار ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح موجود تو ہیں نا سڑکیں، ہم صبر اور شکر کرتے ہیں، ہم ان سے مطمئن ہیں اور ہم سے شاد یہ سڑکیں، شاد کا مطلب ہے خوش۔ شاعر آخر میں پھر اپنا کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے، کہتا ہے ہم ان سے مطمئن ہیں، یہ ہم سے خوش ہیں۔ تو اسی طرح ایک دوسرے سے خوشی خوشی ہماری زندگی کا یہ وقت گزر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے شاعر جو ہے بڑا مزاحیہ انداز اختیار کرتے ہوئے پاکستان کی ان علاقوں میں جہاں سڑکیں بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں ان کے اوپر ایک طنز کا اظہار کرتے ہیں اور ایک خاص مزاحیہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی نظم ہے، بہت آسان ہے۔ اس میں پہلا سوال ہے نظم میں شہر کی سڑکوں کا نقشہ کس طرح کھینچا گیا ہے، وہ میں نے سارا بتا دیا ہے، وہ تشریح کے اندر ہی وضاحت ہو گئی ہے۔ پھر اس کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ یہ مزید خلاصہ لکھنا ہو تو 4 سطروں میں لکھا جا سکتا ہے کہ ضمیر جعفری جو ہیں پاکستان کے مختلف شہروں کی جو خستہ حال سڑکیں ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کے لیے مختلف تشبیہات اور استعاروں کا استعمال کرتے ہیں اور طنزیہ انداز میں حکمرانوں کی توجہ اس طرف دلاتے ہیں اور لوگوں کو بھی احساس دلاتے ہیں کہ ان کا بھی کچھ فرض ہے کہ وہ بھی اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں۔ تو انہوں نے تو شاعری کے ذریعے سے یہ آواز اٹھائی ہے تو باقی لوگوں کو بھی اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو کچھ اس طرح کا اس کا جواب ہو سکتا ہے۔ تلمیح سے مراد کسی شعر میں اس میں شاعر نے کون کون سی تلمیحات بیان کی ہیں، تو اس میں رستم و سہراب ہے، بہزاد ہے، چغتائی ہے، مانی ہے۔ خصوصاً رستم و سہراب اس میں وہ تلمیح ہے جس کو آپ واضح طور پہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ ایران کے 2 مشہور پہلوانوں کے نام ہیں۔ تو اس کے بعد مصرے کی وضاحت کریں، یہ بتایا آپ کو پرانے وقت کے اولاد کی، یہ بتا دیا آپ کو 4 کافی الفاظ لکھیں، یہ آپ نے دیکھیے لکھیے، گلوں سے خار بہتر ہیں، یہ بھی بتا دیا ہے۔ پھر مخمس آخر میں بتایا ہے انہوں نے، جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہیں اسے مخمس کہتے ہیں۔ تو مختصر سی اس کی مشق ہے، مختصر سی یہ 1 صفحے کی نظم ہے۔ تو آپ اس کو بہترین انداز سے اپنے رجسٹر پہ ابھی لیکچر سن کے کر لیں تاکہ آپ کا ایک قسم کا سننے اور سمجھنے کا عمل مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلی نظم پڑھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔